یہ فلسطینی تنظیم حماس کے زیر انتظام غزہ کی پٹی کا علاقہ ہے، لیکن یہ اور حال ہی میں کیے جانے والے اسی جیسے دوسرے کئی مظاہرے خلاف معمول اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نہیں بلکہ خطے میں ہونے والی انقلابی تبدیلیوں کی حمایت میں کیے گئے۔ جب التحریر اسکوائر سے انقلاب کا آغاز ہوا تو یہ نہ تو اسرائیل سے متعلق تھا اور نہ ہی اسرائیل عرب تنازع سے، بلکہ یہ مصر کا اندرونی مسئلہ تھا۔ تاہم اگر حالات کا رخ یہی رہا تو چند ہی ہفتوں میں فلسطین اور اسرائیل کا تنازع پورے مشرق وسطیٰ کا سب سے اہم مسئلہ بن جائے گا۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم یtzhak رابین کے سابق سیاسی مشیر ڈاکٹر جورام پیری واشنگٹن ڈی سی میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ اور دی فاؤنڈیشن فار مڈل ایسٹ پیس کے زیر اہتمام اس مذاکرے میں شامل ہیں جس کا موضوع فلسطین اور اسرائیل تنازع کے حل کے امکانات کو مشرق وسطیٰ میں ہونے والی حالیہ تبدیلیوں کی روشنی میں دیکھنا تھا۔ ڈاکٹر پیری کی رائے میں اگرچہ مشرق وسطیٰ میں رونما ہونے والی حالیہ تبدیلیوں کو اسرائیلی ماہرین اور رہنما کئی وجوہات کے باعث اسرائیل کے لیے مثبت نظر سے نہیں دیکھ رہے، یہ صورتحال اس کے فلسطین کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے ایک اہم موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ اسرائیل کے حق میں ہے کہ وہ اس تنازع کا جلد از جلد حل ڈھونڈے اور اس کے لیے اسے ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھانا ہوگا۔ خطے کے کئی ممالک میں ایک عرصے سے برسر اقتدار آمرانہ حکومتوں کی تبدیلی کے لیے حال ہی میں شروع ہونے والا عوامی احتجاج اور نصف صدی سے زائد عرصے پر محیط عرب اسرائیل تنازع کے پرامن حل کے درمیان آخر کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ماضی میں 7 بار امریکی رکن کانگریس منتخب ہونے والے ڈیموکریٹ رابرٹ ویکسلر اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے عرب اسرائیل تنازع کے حل کے لیے اس صورتحال میں ایک اہم سبق موجود ہے۔ اب اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کا حل زیادہ عرصے تک سفارتکاروں کی اجارہ داری نہیں رہے گا اور تمام اطراف کے وہ سفارتکار جو انتہائی مہارت کے ساتھ اور باصلاحیت انداز میں اس تنازع کا حل ڈھونڈنے کے کام سے منسلک ہیں، وہ جلد ہی فلسطین اور اسرائیل کے عوام کو تبدیلی اور تنازع کے حل کے لیے پرزور مطالبہ کرتا ہوا پائیں گے۔ اس وقت امریکہ، اسرائیل اور اعتدال پسند فلسطینیوں کا اثر کم ہو جائے گا جو ایک آزاد اور کامیاب فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں۔ ایک ایسی صورتحال میں جب خطے میں انقلاب کے مطالبے کو دنیا کے بڑے حصے کی جانب سے پذیرائی مل رہی تھی، امریکہ کا رد عمل انتہائی محتاط رہا، جس کے باعث امریکہ کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کانگریس مین رابرٹ ویکسلر کی رائے میں اس محتاط امریکی رد عمل کے پس منظر میں یہ احساس موجود ہے کہ انقلاب یا بغاوت کا نتیجہ مثبت تبدیلی کی بجائے پہلی جیسی صورتحال یا اس سے بھی خراب حالات کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ یقیناً امریکی تعلقات میں تبدیلی آئی ہے، کچھ تعلقات اب نہیں رہے، اس لحاظ سے ہمیں بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت بھی امریکہ دنیا کی واحد بڑی فوجی طاقت ہے۔ ہماری معیشت اب بھی سب سے بڑی ہے، جہاں اس وقت دوسری اہم طاقتیں ایک زیادہ واضح کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور ان کی رائے میں امریکہ کے ذمہ دار رویے کا ایک اظہار اس لمحے فلسطین اور اسرائیل تنازع کے تصفیے کے لیے امریکی انتظامیہ کی جانب سے اعلیٰ سطح پر متحرک کردار ادا کرنا ہے۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔